میں موجود ہوں یونین کونسل ناڑ کا انتہائی خوبصورت علاقہ ہے جس کا نام ہے ٹنگوٹ. یہاں ہم آئے ہیں, یہاں ایک روڈ کا افتتاح ہو رہا ہے جس کا افتتاح میڈم صبیہ صدیق جو آزاد کشمیر کی وزیر حکومت ہیں, مشیر حکومت ہیں, اور ان کے حوالہ سے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ چڑوئی کے اندر دیکھیں تو اس وقت چڑوئی کی جو محرومیاں ہیں وہ گزشتہ کئی عرصوں سے, کئی سالوں سے وہ کھل کے سامنے بول رہی ہیں. چڑوئی کے اندر گریڈ اسٹیشن کا جو مسئلہ تھا اس کو چڑوئی اہلیان چڑوئی نے تقریباً 2-3 ماہ دھرنا دیا اور اس کے بعد ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا. میڈم صبیہ صدیق ان کی آواز بنی اور چڑوئی کے اندر ایک عظیم الشان گریڈ اسٹیشن کا جو منصوبہ ہے وہ انشاءاللہ پائے تکمیل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. حلقہ 5 کے اندر اگر ہم بات کریں تو مختلف جو یونین کونسلز ہیں ان کے اندر تعمیراتی کاموں کا ایک سلسلہ جاری ہے, اور ان کاموں کے حوالہ سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو کام ہو رہے ہیں وہ خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. ہمارے حلقے کی ایک ایسی ریت ہے کہ آج سے پہلے فرض کریں میں اس ناڑ کے علاقہ کے اندر کھڑا ہوں اور یہاں اگر کوئی منصوبہ یا کوئی بندہ یا کوئی سائل کسی کے پاس اپنی فریاد لے کر جاتا, مجھے روڈ چاہیے, روزگار چاہیے, تو ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا تھا, وہ اس علاقے کے اندر انہوں نے جس طرح ایک سسٹم بنایا ہوا تھا, علاقے کے اندر مخصوص لوگ ہوتے تھے, ان کو پوچھا جاتا تھا کہ فلاں بندہ ہمارے پاس آیا ہے, اس کا کام کریں یا نہ کریں. کوئی بھی جماعت ہو اس نے ہر علاقے کے اندر اپنے ایسے لوگ بٹھائے ہوتے تھے اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی 1 انچ بجری نہیں ڈلتی تھی. آج ٹنگوٹ کے اندر یہ جو عظیم الشان منصوبہ بنایا گیا ہے, میں یقین کامل سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہاں کوئی اور گورنمنٹ ہوتی اور کوئی بندہ اپنی درخواست لے کر وزیر حکومت یا مشیر حکومت کے پاس جاتا تو یقیناً وہ اس کی جو انکوائری ہے یہاں کے جو ان کے ذمہ داران ہیں جو انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں ان سے پوچھتے, اور پھر اس بندے کے جو اتنے زیادہ چکر لگتے تو پھر جا کر میرے خیال میں اس کا کام پھر بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ایک مخصوص طبقے کو ہمیشہ اسکیمیں دی گئی ہیں, ہمیشہ جو ہے نا وہ اسی طرح اپنے لوگوں کو پروموٹ کیا گیا ہے. چڑوئی کے اندر ایک امید کی لہر جاگی ہے. پروفیسر میڈم صبیہ صدیق صاحبہ, ان کی سوشل ایکٹیویٹیز کو ہم دیکھتے رہتے ہیں, ان کے جو حکومتی کام ہیں ان کو ہم دیکھتے رہتے ہیں. یہ جو کام ہو رہے ہیں بلا تفریق ہو رہے ہیں, اس میں کوئی پارٹیزم نہیں ہے. جو بندے جاتے ہیں ماشاءاللہ ان کے کام ہوتے ہیں. آج ٹنگوٹ کے مقام پر ایک خوبصورت سڑک کا افتتاح ہوا ہے اور اس سڑک کے افتتاح سے یہاں کے لوگوں کو کافی جو ہے نا وہ سہولیات میسر ہوں گی. خاص جناب. وعلیکم السلام, کیا حال ہے اقبال صاحب ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حلقہ کے اندر آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بول رہی ہیں اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یقیناً ہمارے کام جو ہے نا وہ سابقہ ادوار میں, سابقہ دور میں جو ہوتے تھے پتہ نہیں کس کس کی سفارش ڈلوانا پڑتی تھی, آج یعنی کہ میرٹ پہ کام ہو رہے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ سب سے پہلے میں اقبال صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اہلیان ناڑ کا جنہوں نے مشیر حکومت صاحبہ کا والانہ استقبال کیا, اور مشیر حکومت صاحبہ میڈم صبیہ صدیق صاحبہ ایک ورکر تھیں, تو آج ان کو پورے حلقے میں جو ورکر ہیں ان کا احساس ہے کہ پارٹی ورکر جو ہوتے ہیں وہی حلقے کو چلاتے بھی ہیں اور لیڈران کو بھی چلاتے ہیں. تو فاروق صاحب, سردار فاروق صاحب, ان کی محنت, ان کی لگن, اور یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. میرٹ کی بنیاد پر فاروق صاحب گئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے کا یہ مسئلہ ہے محلے کا, تو میڈم صبیہ صدیق صاحبہ نے مجھے کہا ہے, حکم دیا ہے کہ آپ ان کا روڈ کا کریں. تو انہوں نے کوئی اور کسی کی سفارش نہیں ہوئی, یا کوئی ہم فاروق صاحب کو جانتے تھے کہ پچھلے 20-25 سال سے یہ اگر چھوٹے موٹے جن لوگوں کے کام ہیں یہ تھانے پٹواریوں کے حد تک یہ ہر بندے کے مسائل کے حوالے سے جدوجہد کر رہے تھے, تو انہوں نے یہ روڈ کا کہا تو ہم نے فوری طور یہ کر دی. باقی مجھے بتائیں کہ حلقہ کے اندر جو ہے نا وہ سچویشن آپ کے سامنے ہے, تو یہ جو کام ہو رہے ہیں لوگوں کا جوک در جوک جو آپ کا قافلہ ہے اس میں شامل ہونا, کیا مستقبل میں آپ کا یہاں کی سیاست میں باقاعدہ انٹریز کے امکانات ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی, یہ میڈم نے ریسنٹلی پریس کانفرنس بھی کی ہے, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور قوت کے ساتھ آئندہ انتخابی سیاست میں حصہ لیں گے.
میڈم سبیہ صدیق صاحبہ کی قیادت میں. تو حلقے میں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں یہ وزیر اعظم صاحب، صدر ریاست بحرث سلطان صاحب، ان کی خصوصی دلچسپی اور میڈم سبیہ صدیق صاحبہ کی خصوصی دلچسپی ہے جو لوگوں کے کام ہو رہے ہیں. آپ اقبال صابر صاحب جانتے ہیں کہ پچھلے 40 سال سے ادھر جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ اپنے جو چند انہوں نے رکھے ہوئے ہیں پورے حلقے میں ان کو نوازتے ہیں. تو ان کے ذریعے ہی نیکسٹ جب الیکشن قریب آتا ہے تو خرید و فروخت کرتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ یہ اسپیشل سیٹ پر بن کے آئی ہیں تو ان کو یہ خود ہر بندے کے گھر جاتی ہیں، ہر بندے کے مسائل سنتی ہیں، ہر محلے کے مسائل سنتی ہیں. شاہ صاحب، وعلیکم السلام صابر صاحب، تھینک یو. کیا حال ہے آپ نے جناب؟ مجھے ٹھیک لیا، ہے؟ بہت مہربانی، شکریہ. اس کا ٹھیک ٹھاک ہیں. بڑی آج یہ جو تقریب منعقد کی جا رہی ہے آج، یہ سڑک کی افتتاحی تقریب ہے. محترمہ میڈم صاحبہ نے بڑی باسد مہربانی اس پروجیکٹ کا منظوری دی اور یہ آج مکمل ہو چکی ہے. اس کی افتتاحی تقریب آج مکمل کی ہے. محترمہ نے میری یہ ان کی دوسری نشست ہے ان کے ساتھ. میں نے محسوس کیا ہے کہ واقعی یہ لوگوں کی عوام کا خدمت کا جذبہ رکھتی ہیں اور ہمارے اس حلقے میں راجدھانی یونین کونسل میں، پرائی میں، پنجن میں، چھوٹی سولہ میں، شروئی میں کافی کام انہوں نے کرائے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ یہ ہمارا کام اس طرح کرتی رہیں گی. میں ان کا بڑا مشکور ہوں اور میں ان کو ویلکم کہتا ہوں میں اپنے اس یونین کونسل میں، اور یقین دلاتے ہیں ان کو کہ انشاءاللہ آنے والے انتخابات میں ہم انشاءاللہ ان کا پورا ساتھ دیں گے. جہاں تک کا ترقیاتی کام ہیں یہ بغیر جو بھی ان کے پاس جاتا ہے، جو بھی جاتا ہے ان کے پاس، وہ ان کے سنتے ہیں اور وہ فیزیبل ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ ضرور مدد کرتی ہیں. ہم ان کے بڑے مشکور ہیں. آپ کی تشریف لائیں آج افتتاح کرنے کے لیے، کیونکہ ہم ان کو بڑا جلسہ بھی ہم کرنے والے ہیں ان کی خدمت میں. لیکن ابھی آج جو ہے یہ چھوٹی سی تقریب ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت میں مشکور ہوں ان کا کہ یہ تشریف لائی ہیں. یہاں کی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں بہت آپ کو معلوم ہے کہ کافی ہماری محرومیاں ہیں جن کا ازالہ ہونا ضروری ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ محترمہ کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ یہ ہماری محرومیاں دور ہوں گی. ہم مشکور ہیں پرائم منسٹر صاحب آزاد کشمیر کے اور صدر آزاد کشمیر کے کہ انہوں نے محترمہ کے اپنی کیبنٹ میں لیا اور یہ ہماری خدمت کے لیے ان کو مامور کیا. میں بہت مشکور ہوں ان کا. تو اور جہاں تک کام ہونے کا تعلق ہے، ہم ان سے بعد میں گزارش کریں گے. آج چونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں، پہلی ہماری نشست ہے، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ان کے مطالبات کی لسٹ رکھ دیں، لیکن دو ہمارے جو معاملے ہیں وہ ان کے گوش گزار ضرور کریں گے. ایک تو ہمارا جو کالج ہے وہ انٹر کالج ہے، گورنمنٹ ڈگری کالج نہیں ہے، کافی زمانے سے وہ اسی طرح پڑھا ہوا ہے. نہیں، جو گرلز کالج کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی نا، جو ہمارا جو لڑکوں کا ہے، ہاں بوائز جو کالج ہے وہ انٹر کالج ہے، ڈگری کالج نہیں ہے. وہ اپ گریڈ ہونا چاہیے. ایک چیز ہے. دوسرا ہماری بجلی کا معاملہ ہے. بجلی کا معاملہ ہے کہ محترمہ نے بڑی بسد مہربانی، انہوں نے وہ بہت بڑا ان کا چڑھوئی والوں کا معاملہ حل کیا ہے اور بہت بڑا کام تھا. وہ ان کو ان الگ فیڈر لے کے دیا ہے جس کی وجہ سے ان کی بجلی کے معاملات حل ہو جائیں گے. ہماری بھی کوشش ہے کہ ہمیں گزارش کریں ان سے کہ اگر یہ بھی ہمارے لیے معاوضہ سے اس طرح کا فیڈر جو چکسواری سے وہاں خالی ہے وہاں فیڈر، اگر وہ ہمارے لیے ہو جائے کوٹی والوں کے لیے تو ہماری بجلی کا معاملہ بہت حل ہو سکتا ہے. میڈم سبیہ صدیق صاحبہ جو آج کی اس تقریب کی مہمان خصوصی بھی ہیں، انہوں نے اس سڑک کا افتتاح کیا. میں ان سے بات کروں گا تو جانیں گے کہ حلقہ کے بارے میں مستقبل میں وہ کیا ارادہ رکھتی ہیں اس حلقے کی تعمیر و ترقی کے لیے. تو میں ان کے پاس جا رہا ہوں ان سے بات کرنے کے لیے. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں سردار سید شفقت حسین صاحب، سردار فاروق صاحب اور جتنے بھی یہاں بزرگ بھائی بچے میرے یہاں تشریف رکھتے ہیں اور میرے ساتھ آئے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. دیکھیں، میں فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب میں نے اس حلقے میں اپنی پالیٹکس یعنی خدمت کا آغاز کیا تو میں نے یہی کہا کہ میں اس منشور کے ساتھ اس میدان میں اتری ہوں کہ میرا منشور ہے خدمت خلق. چونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ یہاں 35-40 سال سے جو لیڈر حکمران ہے لوگوں کو بیوقوف بنا کے لوگوں سے ووٹ حاصل کرتے رہے، لوگوں کی حمایت حاصل کرتے رہے،
لیکن انہوں نے لوگوں کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ان کا کوئی بھی پرسان حال نہیں تھا. ان کے جو ایک غلامانہ سوچ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتے رہے کہ ان کے ضمیر خریدنے کی کوشش کرتے رہے. لوگوں کے اور عوام کے جو مسائل تھے ان کو بالکل ان کی طرف بالکل توجہ نہیں دی گئی. تو آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ مجھے جھوٹ اور منافقت کی سیاست سے نفرت ہے. میں ایک مخصوص نشست پر منتخب ہو کر آئی ہوں. میرے فنڈز بھی محدود ہیں جو میں ہر جگہ یہ واضح کرتی ہوں. تو مجھے جو بھی کام جہاں میں جس حلقے میں جاتی ہوں مجھے جو علم ہوتا ہے، مجھے میرے جو پی آر او ہیں سیف اللہ صاحب ماشاءاللہ اور بہت ایکٹیو ہیں، اور میں نے جو ہمارے حلقے کے لوگ تھے جب میں نے ان کو پی آر او بنایا تو انہوں نے مجھے ان کا نام دیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج میں بہت خوش ہوں، بہت مطمئن ہوں کہ میرا انتخاب بہت اچھا تھا اور آپ لوگوں کے تک پہنچنے میں مجھے آسانی ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی آج میں نے جس روڈ کا افتتاح کیا، اب یقین مانے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور میری آنکھوں میں آنسو بھی تھے اس لیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اس قابل کیا ہے، اور میں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا ہے، اور میں لوگوں کے کام کروا رہی ہوں. مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. میں جہاں بھی جاتی ہوں، اور تعمیر و ترقی کے بے شمار کام اس حلقے میں ہم نے کروائے ہیں جو آج ابھی بھی جاری ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ مزید میرے فنڈز آنے والے ہیں، اور جو کام رہ گئے ہیں، جو بھی میرے پاس آتا ہے میں اس کو یہ کہتی ہوں جو کام میرے سے ہو سکتا ہے میں یہ کہتی ہوں کہ میں کروں گی، اور انشاءاللہ آج تک میں نے کر کے دکھایا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا. تو یہی میں خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ میں نے یہاں پہ حالات دیکھے ہیں، لوگوں کو جان بوجھ کے پسماندہ رکھا گیا ہے. تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس حلقے سے حلقہ 5 سے میں الیکشن سٹینڈ کروں گی، اور اس میں آپ بھائیوں کی، بزرگوں کی، سب کی مجھے ضرورت ہے. مجھے آپ کا تعاون چاہیے. جب آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، میری طاقت بنیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خود ساختہ جو لیڈر ہیں ان سے ہم ایک پائی کا حساب بھی لیں گے، ان کو کٹہرے میں لائیں گے، اس لیے کہ یہ عوام کا پیسہ ہے جو ہمارے پاس امانت ہوتی ہے، ہم نے عوام پہ خرچ کرنا ہوتا ہے. اگر ہم اس امانت میں خیانت کرتے ہیں تو ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے اور لوگوں کو بھی. تو آپ ہم سے کوسچن کر سکتے ہیں، اور میں انہی لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو کیوں پسماندہ رکھا، کیوں لوگوں کے پسانے حال نہیں رہے. میں نے سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر میں نے کسی سے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے. میں نے جو بے لوث عوام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو میں نے آگے بڑھایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے آپ کے جو جتنے بھی کام ہیں جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ اسی پہ ان پہ سارا عمل درآمد بھی ہوگا، اور پریکٹیکلی ان پہ عمل درآمد ہوگا. اور جہاں تک چڑوئی کا مسئلہ ہے، چڑوئی میں جو انہوں نے 80 دن کا دھرنا دیا تھا، مجھے وہاں جب میں اس علاقے میں نے وزٹ کیا تو مجھے وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ میڈم آج بہت دن ہو گئے ہیں تو لوگ دھرنے میں بیٹھے ہیں، تو ان کے پاس کوئی بھی جو آتا ہے وہ ان کو جواب دے کے جاتا ہے. اگر آپ چلیں تو ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے، تسلی ہوگی. میں نے ان کو یہ کہا کہ میں خالی ان کو تسلی نہیں دینی، میں ان کے پاس ضرور جاؤں گی، ان کے مطالبات سنوں گی، اس کے بعد میں ریاست کے جو وزیر اعظم ہیں میں ان سے بات کر کے، اور اس کے بعد پھر ان کو میں جو ہے وہ حقیقی طور پہ ان کا جو کام ہے اس کو میں پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گی. میں ان کے پاس کی ان کی بڑی مطالبات کی لمبی لسٹ تھی. تو پہلے تو ان سے میں نے یہ کوسچن کیا کہ جو آپ نے یہ دھرنا دیا ہوا یہ کس کے خلاف ہے؟ حکومت کے خلاف. اگر آپ نے حکومت کے خلاف دیا تو آپ کا یہ دھرنا بنتا نہیں ہے حکومت کے خلاف. آپ کا دھرنا ان لوگوں کے خلاف بنتا ہے جو 35 سال سے جن کو آپ ووٹ کرتے رہے ہیں اور جو آپ کے نمائندے رہے ہیں، اور انہوں نے آپ کا کام نہیں کیا. یہ انہوں نے کہا میڈم آپ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن آپ اس میں ہماری ہیلپ کریں اور ہم کریں، چونکہ ہم بھی اسی حلقے کے لوگ ہیں. پھر میں نے ان سے وہ جو مطالبات کی ایک بڑا لمبا پیپر تھا وہ لے لیا، ایجنڈا تھا. تو میں نے کہا جو مین آپ کا وولٹیج کا مسئلہ ہے، چونکہ میں ہر جگہ جاتی تھی، وزٹ کرتی تھی، تو وہاں میں نے دیکھا کہ واقعی وولٹیج کا بہت مسئلہ تھا. لوگوں کے گھر میں بہت کم جو لائٹس تھی، ان کی تکلیف کو میں نے محسوس کیا. وزیر اعظم صاحب سے 1 2 3 ماہ مجھے لگے ہیں، تقریباً 2 ماہ
ان سے میٹنگز کرنے میں، تو انہوں نے پھر کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ چڑوئی حلقہ 5 کوئی قبائلی علاقہ نہیں ہے، وہ بھی میرا علاقہ، اگر وہاں کا نمائندہ دلچسپی نہیں لیتا لوگوں کے تو وہ میرا فرض بنتا ہے، میں ریاست کا وزیر اعظم ہوں۔ بلکہ میں نے بھی ان کو یہ کہا، میں نے میرپور میں چڑوئی کے لوگوں کو جو وفد تھا ان کا دھرنے والوں کا، میں نے میرپور میں ایک منگلا ٹاور پہ فنکشن چھوٹا سا کروا کے وہیں میں نے وزیر اعظم صاحب کو بلایا اور میں نے فیس ٹو فیس ان کی بات کروائی، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ فرمایا وہاں پہ کہ یہ آپ جو اگر آپ کا نمائندہ آپ کے نہیں دلچسپی رکھتا تو میں ریاست کا وزیر اعظم ہوں۔ میں نے بھی ان سے کہا کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں اور آپ ان کا کام کریں، تو اس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ عملی بھی اس کا کام شروع ہو جائے گا۔ باقی بھی جتنے کام ہیں، ابھی شاہ صاحب نے کالج کی بات کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کا جو مطالبہ ہے، جو ہمارے منسٹر ہیں ایجوکیشن کے، ان سے بھی بات دیکھیں، میں نے محسوس کیا ہے ہر شعبہ زندگی میں بہت مسئلے ہیں لوگوں کے، ایجوکیشن کا ہو، ہیلتھ کا ہو، ہر جگہ لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے کام نہیں ہوئے، ملازمتوں کے سلسلے میں بھی نوجوان جو ہیں اتنے پڑھے لکھے ہیں وہ بھی نہیں ہیں، بہت یعنی مجھے دکھ ہوتا ہے اس چیز کا کہ اتنے سال یہاں پہ لوگوں کے، وہ کہتے ہیں نا حکومت کر کے ان سے ووٹ لے کے تو ان کے سروں پہ مسلط رہ کے بھی انہوں نے کام نہیں کروایا، تو ایک بہت بڑا المیہ ہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہن، آپ کی جو بچے، آپ کی میں ماں بھی ہوں، جو بچے میرے یہاں پہ شامل ہیں، میرے بزرگ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ انشاءاللہ آپ نے میرے پہ اعتماد کیا ہے، آپ کے اعتماد کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی، انشاءاللہ بہادری اور جرت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی، کھڑی ہوں اور کھڑی رہوں گی۔ اچھا میڈم، مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم انوار الحق، ٹھیک ہے، ان کی ماشاءاللہ کارکردگی آزاد کشمیر میں باقی حکمرانوں سے قدرے بہتر ہے، ٹھیک ہے، قدرے بہتر نہیں یعنی کہ بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر روز یعنی کہ ایک سسٹم ہے، ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے آزاد کشمیر کے اندر، ہر روز خبریں لگتی ہیں کہ آج عدم اعتماد آ جائے گی، کل آ جائے گی، پرسوں آ جائے گی، اور بہت سے لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کسی طرح وزیر اعظم بن جائیں۔ لیکن آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ جو انوار الحق صاحب ہیں، آپ ان کی کارکردگی سے، آپ ان کے کیبنٹ ممبر بھی ہیں، آپ پورے آزاد کشمیر کی خواتین کی جو نشست ہے، پورے آزاد کشمیر کو آپ ریپرزینٹ کرتی ہیں، ان کی کارکردگی میں اور آزاد کشمیر کے سابقہ ادوار کے جو وزرائے اعظم گزرے ہیں ان کی کارکردگی میں کتنا فرق ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں، آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلا وزیر اعظم ہے، میرے پاس میں ہو بلکہ میں کہتی ہوں کہ ان کا جو نام ہے سنہری حروف میں لکھا جائے، کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے کرپٹ نہیں ہے، کوئی کرپشن نہیں، انہوں نے کرپشن کا خاتمہ کیا ہے۔ تو یہ جو ان کے خلاف ہے نا چند لوگ، چند مافیاز، وہ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ رات کو خواب دیکھتے ہیں وہ دن کو دیکھتے ہیں، کہ وہ ہم رات کو سوئیں اور صبح اٹھیں تو ہم وزیر اعظم ہوں۔ تو ہم پوری مضبوطی کے ساتھ، پوری ثابت قدمی کے ساتھ ہم وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور کوئی بھی بالکل وہ اپنا ہمارا جو ٹائم ہے، ٹائم پیریڈ، وہ انشاءاللہ حکومت پورا کرے گی، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان سے مطمئن ہیں۔ دیکھیں ہمیں انہوں نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے، فری ہینڈ دیا انہوں نے کہ آپ لوگوں کے کام کرائیں۔ انہوں نے ہمیں یہاں تک کہا ہے کہ آپ سے میں یہ کوسچن کروں گا اور آپ سے یہ پوچھنے کا حق رکھوں گا کہ اگر جو فنڈز آپ کو میں دے رہا ہوں، ہمارے جب میں ممبر اسمبلی بنی تھی اس وقت ہمارے فنڈ جو تھے اسپیشل جو سیٹوں والوں کے تھے 50 لاکھ تھے۔ اس کے بعد جب انوار الحق صاحب آئے تو انہوں نے ہمارا کروڑ سوا کروڑ ہمارا جو فنڈز ہے وہ بڑھائے ہیں، جس کے لیے ہم دیکھیں حلقے میں اتنے کام کر رہے ہیں۔ جب ہمارے فنڈز بڑھے ہیں اور مزید بھی وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ان سے بات ہوئی ہے پچھلے دنوں، میں نے کہا کہ میرا حلقہ بہت بڑا ہے، وہاں پہ مسائل بہت ہیں اور بہت زیادہ کام ہے، میں جب لوگوں کے کراتی ہوں تو باقی لوگ بھی پھر میرے پاس آتے ہیں، ان کے کام نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں مزید آپ کو فنڈ دے دوں گا، اور جو بھی آپ کے باقی کام ہیں وہ آپ یقین کریں وہ بہت خوش ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں میرے کام، جس طرح آپ کو فیس بک دیکھتے ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل تو کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے، اگر ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے کوئی بات کریں گے نا اور 1 گھنٹے کے بعد وہ سوشل میڈیا پہ آ جائے گی کہ میڈم نے کون سا وعدہ کیا ہے، کون سی بات کی ہے، تو ہر چیز ان کے علم میں ہے، وہ بیٹھ کے آپ یقین کریں کہ جب پہلے میں نے یہاں کام کا آغاز کیا تھا، وہاں پرائی میں ایک قبرستان کی روڈ تھی، میرے مرحوم شوہر ہمیشہ
मुझे उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला ने हमें कोई मनसब दिया तो हम वो काम कराएंगे। सबसे पहले वो मैंने जब रोड शुरू करवाई तो वज़ीर आज़म साहब ने कमेंट दिया उस पर कि माशाअल्लाह। आप यकीन करें मुझे इतनी खुशी हुई। मैं उसके बाद जब मेरी उनके साथ मीटिंग हुई मैंने कहा सर मैं बड़ी कंफ्यूज थी। आप कहते हैं आप क्यों कंफ्यूज थी? मैं तो पसंद करता हूँ उन लोगों को, मेरे जो नुमाइंदे हैं, मेंबर असम्बली हैं, आप जब लोगों के काम जाके करवाती हैं तो मुझे दिली खुशी होती है। तो आप मेरे साथ तो उनका तावन है, वो हमारे साथ खड़े हैं, हम सब के साथ जो हम काम करवा रहे हैं। तो आज हमारा इतना हौसला है कि हम लोगों तक पहुंच रहे हैं फंड्स लेके और लोग काम करवा रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे वज़ीर आज़म हैं, बहुत अच्छी उनकी कारकर्दगी है, हर शोबे में हर जगह उनकी वो कहते हैं ना एक दस्तरस है और मालूमात रखते हैं। और मैं समझती हूँ कि जो लोग काम करवाने वाले हैं उनको तकलीफ़ नहीं है, वो सब उनके साथ खड़े हैं। सिर्फ जो ये माफियाज़ हैं ना जिनके कामों पे वो कहते हैं जद पड़ गई है कि उन्होंने पैसा लेके यहाँ पे 10,000 लगाना है तो बाकी जेब में डालना है, वो उनसे पूछ गीछ हो रही है। तो इस वजह से भी सारा उनको तकलीफ़ है। तो माशाअल्लाह अभी जब पिछले दिनों भी अदम एतमाद का शोर हुआ है तो वो जो 6-7 लोगों के साइन हुए थे वो भी बेइज्जत हुए, 6-7 पेपर्स पे ही साइन थे। तो हम सब उनके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। और ये हुकूमत जो है इंशाअल्लाह ताला अपनी कारकर्दगी की बिना पर वज़ीर आज़म साहब की जो सरबराही में, उनकी सरपरस्ती में, सदर साहब की जो सरबराही और इनकी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह ताला हुकूमत जो है वो अपना टाइम पूरा करेगी। और इंशाअल्लाह मैं आपकी बहन आपके इंशाअल्लाह काम के लिए हर दिन रात कोशां रहूँगी। जो भी आपके मुतालबात हैं जो मेरी दस्तरस में हुए, झूठा वादा बिल्कुल नहीं करूँगी। तो इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी। और एक दफ़ा फिर शाह साहब का, जितने भी यहाँ सरदार फारूक साहब, जितने यहाँ लोग बैठे हैं, आपका मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आप भी मेरे एतमाद पे पूरा उतरेंगे और मेरे साथ खड़े होंगे। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर एक टीम की तरह इस इलाके की पसमानदगी भी दूर करेंगे और लोगों को इंशाअल्लाह लोगों के पुरसान हाल बनेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया।